حضرت عوف بن مالک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ ہے، غربت ہے، میرے بیٹے کو کافروں نے قید کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرو اور اللہ کے خوف سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو۔ وہ گھر جاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھتے ہیں، اتنے میں کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، اللہ کے خوف سے لا حول ولا قوت پڑھنے، اللہ کے ڈر سے پڑھنے، اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ ہاں ڈر کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، خوف کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن حقیقتاً ڈر ہمارے دل میں ہے، یہ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ ڈر کا دعویٰ ہو اور فجر کے وقت آنکھ نہ کھلے، ہاں ڈر کا دعویٰ ہو اور کہیں کہ آنکھ کھلتی نہیں ہے۔ جب انسان کا دل نماز سے پیار کرتا ہو تو آنکھ کھلتی ہے۔ اگر کوئی شخص 3 دن کے لمبے سفر سے آئے، پوری رات وہ سو نہ پایا ہو اور کسی کے گھر جائے اور کہے کہ مجھے بستر دے دو، میں نے سونا ہے، اور 3 دن کا شخص جس نے 3 دن نیند نہ کی ہو اور اسے کوئی بستر دے کہے تو سو جا، اور سخت تھکا ہوا ہو، 3 دن کا جو شخص سویا ہوا نہ ہو۔ اب دیکھیں میں جب یہاں آیا تھا نا، 1 دن سے میں سویا نہیں ہوں اور شدید بخار تھا، یہ تو الحمدللہ یہ برکت ہے اس محفل کی کہ الحمدللہ بخار بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہاں یہ حضور کی محبت کی برکت ہے، اور آپ کا جذبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جب بیان کر رہے تھے تو آواز بھی کلیئر نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ ماشاءاللہ محبت اور جذبے کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے تھے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کی برکت ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہوتی ہے نا جب لوگ پبوں اور کلبوں میں جاتے ہیں، تو کیسے خوش قسمت ہے میرے آقا کے عاشق کہ یہ دین کی محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ تو انسان شدید تھکاوٹ محسوس کر رہا ہو، 3 دن کا سویا ہوا نہ ہو، کسی کے گھر میں جائے وہ بستر بھی دے دے، وہ کہے سو جا آرام سے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، یہاں پر ایک سوراخ ہے اس کمرے میں، اس سوراخ سے کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے، کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے۔ ہاں آرام سے سو جا، لیکن کبھی کبھی وہاں سے سانپ نکل آتا ہے، اس کا امکان ہے تو بتاؤ میرے دوستو کیا وہ پوری رات سو پائے گا؟ اس کی آنکھ لگے گی؟ اس کا دل اسے سونے دے گا؟ آنکھیں تو سونا چاہتی ہیں، لیکن جب دل حاکم ہے، جب دل کی حکومت ہے، دل میں جب ڈر ہے سانپ کا، ہر چند کے سانپ ہے نہیں، سانپ کے آنے کا یقین نہیں، شک ہے، لیکن پوری رات آنکھ لگتی نہیں، اللہ کے وجود کا یقین ہے، پھر بھی فجر کے وقت آنکھ کھلتی نہیں، پتہ چلا اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ خوف ہوتا، ڈر ہوتا تو پھر دل کی حکومت ہوتی، پھر نہ کہتے آنکھ لگ گئی تھی، پھر دل آپ کو بیدار رکھتا، کیونکہ سانپ کے آنے کا امکان ہے تو پھر بھی آپ سو نہیں رہے اور اللہ کے وجود کا یقین ہو، اور پھر بھی آپ سوتے رہیں فجر کے وقت، پتہ چلا کہ اللہ کا خوف نہیں۔ خوف پیدا کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں گھر میں لا حول ولا قوت پڑھ رہا تھا، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو وہ میرا بیٹا جو کافروں نے جسے قید کیا ہوا تھا وہ سامنے ہے، اور ساتھ اس کے 100 اونٹ بھی ہیں، 100 اونٹ بھی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک ہی التجا کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں کی زندگی گزار رہا ہوں، بیٹے کو کافروں نے قید کر لیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے۔ حضور نے یہ ورد دیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی برکت سے فائدہ کیا ہوا؟ بیٹا بھی مل گیا، 100 اونٹ ساتھ۔ یہ کہاں سے ملے؟ کہا اچانک اللہ کا کرم ہوا، راستے ہموار ہوئے، میں وہاں سے نکل آیا اور کافروں کے 100 اونٹ بھی اپنے ساتھ لے کے آ گیا۔ یہ اس کی برکت ہے، یہ پڑھتے رہیں، لیکن not with the intention of consumerism, not to make money for the sake of making money۔ یہ یاد رکھیں۔ Remember my talk on الہاکم التکاثر، تفسیر قرآن ہے، وہ لیسن یاد رکھیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، دین کی خاطر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو اہل سنت کے لیے 3 قوانین دیے ہیں for the success of Ahlul Sunnah: اتحاد العلماء, the unity of the scholars of Ahlul Haq, that we are all united on one platform. Aala Hazrat Ali Rahmah says, for the success of Ahlul Sunnah, the first principle is اتحاد العلماء, تحمل الشاق بقدر الطاق. Aala Hazrat Ali Rahmah says, پہلا قانون علماء کا اتحاد, علماء کا اتفاق, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں, کامیابی پر داد دیں. یہ بڑوں کا کام ہے, ان میں قوت برداشت ہوتی ہے, وہ اتحاد کا پیغام دیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا, انفاق الامراء لوجہ الخلاق. اہل سنت کی سکسس کی 3 چیزیں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی. کہا کہ امیر اللہ کی رضا کی خاطر دین کے لیے پیسہ خرچ کرے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا, ہماری تحریک کنز الہدیٰ میں کاروبار کرنا سکھایا جاتا ہے کہ آپ کیسے کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں, لیکن دنیا کمانے کی خاطر نہیں, دین کے پرچار کے لیے, دین کے پیغام کے لیے. سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ 3 پیغام دیے ہیں, 3 اصول دیے ہیں, ان پر عمل کریں. ایک دوسرے کو برداشت کریں, اتحاد پیدا کریں,
اصولوں پہ سب متحد ہو جائیں، نظریہ اہل سنت پر سب ایک ہو جائیں، کنسنشول میٹرز پر سب ایک ہو جائیں. ویلڈلی ڈسپیوٹڈ میٹرز میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن عقیدے میں، اصول میں ہم سب ایک ہیں، اعلیٰ حضرت والے ہیں. تو پیسہ کمانا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر اور دین کے لیے، عقیدہ اہل سنت کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمراء اگر کچھ پیسہ لگائیں گے بھی دین کی خاطر تو ان کے ناز و نخرے بھی پھر برداشت کرنے پڑیں گے، ان کے پھر اپنے نخرے بھی ہوں گے. سیٹ صاحب آئیں گے، اتنا دیا میں نے، میرا اعلان بھی ہو یہ ہو. لیکن جب عالم دین، اسی لیے کنز الہدیٰ کے پلیٹ فارم پر الحمدللہ ہم جتنے بیانات کرتے ہیں، ہم نے ان بیانات کے لیے خدمت بھی اپنے لیے حرام رکھی ہوئی ہے. کوئی محبت سے بھی دے پیسہ تو ہم نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں کہ پیسہ لیا تو پھر پرابلم ہوگی ہمارا. ہم جو لیتے ہیں ان پر ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن کوئی ہمارا مخالف بدعقیدہ بھی آج دن تک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ الحمدللہ کہیں ہم گئے ہیں اور کسی نے خدمت کی، ہم نے قبول کی ہے. ہم قبول نہیں کرتے کیونکہ ہم کہتے ہیں ہماری تحریک کا ہر فرد، اہل سنت کا ہر فرد انڈیپینڈنٹ بزنس مین بنے. فاروق اعظم نے فرمایا تھا، مسلمانوں اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافر مردوں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلامی کریں. آپ اس کو سیکھیں لیکن اللہ کی رضا کی خاطر، اور پھر اگر اللہ نے کم دیا ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ اکبر.